الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس کے معزز خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شب قدر کے کچھ خاص نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں، شیئر کرنے لگا ہوں، جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شب قدر اس طرح یہ نوافل لازمی ادا کرنے ہیں، دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالی ہماری سنور جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل اردو وائس سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں، اور ہمیں بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں یا اپنی پریشانی لکھ دیں۔ اس بابرکت رات میں سب مل کر دعا کریں گے تمام امت مسلمہ کے لیے، کیا پتہ کوئی ہمارے لیے آمین کہہ دے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہماری حاجت پوری ہو جائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص کی نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، نوافل کس طرح سے ادا کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ تکاثر 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں تو موت کی سختیوں میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نزہۃ المجالس میں ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت کے بعد الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 7 بار پڑھیں، سلام کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اس کے والدین پر رحمت الہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قدر انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ احد 27 مرتبہ پڑھے تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس کو اللہ تعالی جنت میں ایک عظیم الشان محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات نوافل ادا کرنے کی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اس رات رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس رات دعا لازمی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تو اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ نوافل بھی ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری حاجتیں، پریشانیاں جو بھی ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی اور